پہلا سلاطین اس کا 12 باب اور 25 آیت سے دیکھنا شروع کریں گے. جیسا میں نے پہلے کہا یہ آج اس کا لاسٹ وہ ہے میسج ہے اس سیریز کا. فرسٹ کنگز چیپٹر 12 اور ہم پڑھنا شروع کریں گے ورس نمبر 25 میں. فرسٹ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. فرسٹ کنگز چیپٹر نمبر 12 12 باب اس کی 25 آیت سے. یہاں جیروبوم کے بارے میں ہم پڑھنا شروع کریں گے. جو لاسٹ میسج ہے اس کا وہ ہم جیروبوم سے اینڈ کریں گے اور جیروبوم کی بدی سے دیکھیں گے کہ کیا ایونچولی ریزلٹ ہوا. ایکچولی ہم جب اس سیریز کو کر رہے تھے تو ہم نے سٹارٹ کس سے کیا تھا؟ کنگ سولومن سے کیا. آپ دیکھو کہ کنگ سولومن اگر ہم سٹارٹنگ کی بات کریں لیٹس ٹاک اباؤٹ when کنگ سولومن started. آپ مجھے یہ بتاؤ سارے کنگ سولومن کا سٹارٹ اچھا ہوا تھا یا نہیں؟ بتائیں. خدا سے اس نے کیا مانگی تھی؟ خدا سے اس نے حکمت مانگی تھی. کیا خدا نے اس کو حکمت دی یا نہیں دی؟ بتائیں. سو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کنگ ہونے کے ناطے سے کیا اس کو ایک اچھا سٹارٹ ملا تھا؟ ویری گڈ سٹارٹ. انفیکٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایکسلنٹ سٹارٹ. خدا کی طرف سے اس کو حکمت ملی. But here's what happened. اس نے حکمت کو یوز کرنے سے انکار کر دیا. اس نے استعمال کیا اس کو کچھ عرصے کے لیے نو ڈاؤٹ. اس کی وجہ سے وہ مشہور بھی ہو گیا لیکن پھر اس نے حکمت کو استعمال نہیں کیا. Now here's the result. خداوند جب آپ کو کچھ دیتے ہیں اور آپ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. اور اب ہم دیکھیں گے آج ہم کنکلوڈ کریں گے نا اس سرمن کو اس سیریز کو کہ اس کا رزلٹ کتنی جنریشن تک رہتا ہے. خدا کی دی ہوئی چیز کو کوئی ٹھکرا دے. What's the result? It's a terrible result. So ہم یہ دیکھتے تو اب آپ دیکھو کہ بت پرستی اسرائیل میں اوپنلی کس بادشاہ کے دور میں سٹارٹ ہوئی؟ کنگ سولومن کے دور میں. خداوند نے بادشاہوں کو کیا کہا تھا؟ 3 چیزیں ان کو ملٹیپلائی نہیں کرنی. نمبر 1 was wives, number 2 was horses, and number 3 was what? Gold. Well, King Solomon نے تینوں کمانڈز کو ڈسوبے کیا. اس کی 700 بیویاں تھی, 300 کانکیوبائن تھی. Just imagine. He had a lot of horses. He had a lot of gold. اور تھوڑا نہیں تھا اس کے پاس, بہت زیادہ تھا. سو کھلے عام ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے حکم کو اس نے نہیں مانا. پھر فرسٹ کنگز چیپٹر 11 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کو سلیمان پر غصہ تھا کیونکہ سلیمان نے اسرائیل میں کھلم کھلا بت پرستی الاؤ کر دی. سمجھتے یہ وہ بندہ ہے جس کو خدا نے حکمت دی. اب ہم حیران رہ جاتے ہاؤ از دیٹ. جس کو خدا نے حکمت دی ہے وہ بت پرست, وہ تراشے ہوئے مورتیں بنانے کی اجازت دے رہا ہے. وہ اسرائیل میں اس نے جسے کہنا چاہیے مندر بھی بنانا شروع کر دیے. وہ ون ریزن ہی ہیز 700 وائفز. اور اس نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے, میجورٹی وہ سب غیر قوم کی عورتیں تھیں, ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے جس جوتا کو جو مانتا تھا اس کے ٹیمپل بھی بنوا دیا, اس کی مورتیں بھی بنوا دی. اور اینڈ میں ہمیں ملتا ہے وہ خود بھی ان کی پوجا کرنے لگ گیا. ٹوورڈ دی اینڈ آف ہز لائف وہ خود بھی ان کی پوجا کر, یعنی کہ آپ دیکھو نوبت یہاں تک پہنچی. پھر اس کے بعد جب اس کا بیٹا ریہوبوام بادشاہ بن گیا, خدا نے کیا کہا تھا کہ پنشمنٹ کیا ہوگی کہ ان کے 2 حصے ہو جائیں گے. ریہوبوام کو ایک سیکشن ملا
जेरोबोम को हम देखते, जिसके बारे में हम देखते हैं, he had 10 tribes जिसको मिली. So we see right here कि खुदा ने उसको कहा था कि खुदावंद उसको बादशाह बनाएंगे, और खुदावंद ने सिर्फ ये नहीं था कहा जेरोबोम को, प्रॉफिट के जरिए से कहा था इसके आने वाली पुश्तों को भी बादशाह मिलेगी. इसकी पुश्तों की बात की जा रही है, जेरोबोम. और that never happened. और आज हम देखेंगे, हम देख चुके हैं इसके बारे में, लेकिन आज हम पढ़ना शुरू करेंगे. तो आप सुने जेरोबोम के बारे में या योरबाम के बारे में. तब योरबाम ने इब्राहिम के कोहिस्तानी मुल्क में सिकम को तामीर किया और उसमें रहने लगा, और वहां से निकलकर उसने फनावीर को तामीर किया. और योरबाम ने अपने दिल में कहा, now here's where we're going to look at. He started reasoning his heart. अपने दिल में सोचने लग गया कि अब सल्तनत दाऊद के घराने में फिर चली जाएगी. अगर ये लोग यरूशलेम में खुदावंद के घर में कुर्बानी गुजराने को जाया करें, तो इनके दिल अपने मालिक यानी यहूदा के बादशाह योरबाम की तरफ मायल, रोबाम की तरफ. दैट रिहोबोम यानी कि ये है किंग सोलोमन का बेटा. अब इसने सोचा कि याद है कंट्री के दो हिस्से हो गए हैं, दो बादशाह हैं. वन इज जेरोबोम जिसका अभी इसके बारे में हम पढ़े, और एक रिहोबोम है किंग सोलोमन का बेटा. इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि बाइबल में किंग सोलोमन का यही बेटे का जिक्र मिलता है. हम ये भी देखते हैं कि किंग सोलोमन ने फर्स्ट जो 9 प्रोवर्ब्स हैं, he specifically wrote for his son, अपने बेटे के लिए लिखे. apparently उसके बेटे ने या तो उनको पढ़ा भी नहीं, डेफिनेटली उन पर अमल नहीं किया. और हम ये भी देखते हैं कि किंग सोलोमन ने himself भी उन पर अमल नहीं किया. So one thing is important, मैं और आप जो पेरेंट्स हैं जितने, you know what we do is more important than what we say. सुने इस चीज को गौर से, जो हम कहते हैं ना उससे कहीं ज्यादा पता है जरूरी है जो हम कर रहे हैं. कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, but what about doing it? ऐसा तो नहीं कि हम खुद भी कोई चीजें कर रहे हैं. There's a big difference right here. So we need to realize कि कहने से बहुत सारे पेरेंट्स नसीहतें तो बड़ी करते हैं, लेकिन खुद तो वो नसीहतों को मानते हैं. They don't believe those things themselves, but they tell them don't do this, don't do that, but they're doing it themselves. For example, एक कोई सिगरेट इस्तेमाल करता है, अपने बेटे को कहते हैं तुम सिगरेट ना पीना. Well, chances are he's not going to listen. Chances है वो नहीं सुनेगा. Why is that? क्योंकि उसे खुद देखा करते हैं कि आज मुझे नसीहत करे, खुद को मैंने छोड़ी नहीं. अब पेरेंट्स अगर let's say let's look at some practical things. पेरेंट्स चर्च नहीं आना मांगते जब चर्च की सर्विसेज होती है, लेकिन बच्चों को कहते कि तुम चले जाओ. इवेंचुअली क्या होगा, बच्चे जब बड़े होंगे ना तो उनके पास एक चॉइस है, या तो माँ बाप की गलत बात को फॉलो करें, या डिसाइड करें हमारे पेरेंट्स इस एरिया में गलत थे लेकिन हम अब इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे. दैट्स द चॉइस पीपल हैव टू मेक. ज्यादातर अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ज्यादातर जिस राह पे पेरेंट्स चल रहे होते हैं उसी राह पे बच्चे चलना शुरू करते हैं. मोस्ट केसेस, मैं सबकी बात नहीं कर रहा. आपको पता है एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप को फॉलो नहीं करते, यानी कि उनके गलत नमूने को नहीं फॉलो करते. वो एक्सेप्शनल केसेस है. मेजॉरिटी ऑफ हम फॉलो. तो ये चॉइस जो है ना हर किसी को खुद करनी है. Everyone has a choice. You have to make the decision what you're going to do. क्योंकि जो आप फैसला करेंगे ना कि आपने क्या करना है, उसका ताल्लुक आपकी लाइफ से होगा. रियलाइज दिस, इवेंचुअली आपके पेरेंट्स से तो चले जाए, वो आपके साथ सारी जिंदगी तो नहीं रहेंगे. They're going to be gone. Then what? फिर क्या होगा? अगर आपने सेम गलत फैसले किए तो होगा क्या कि आप उसी साइकिल को बार बार रिपीट करेंगे. So keep repeating the same cycle over and over again. So what we need to realize, हम जो पेरेंट्स हैं हमें ये देखना है कि सिर्फ
نصیحت نہ کریں بلکہ پہلے نصیحت پر خود فالو کریں اور پھر نصیحت کریں. That's what we need to realize. So let's look at his sin now. اب اس نے یربام نے کیا گناہ کیا؟ وہ اس نے یہ سوچا کہ لوگ کیا کریں گے کہ بار بار یروشلم جانا مانگیں گے، کیونکہ اینول پرستش کے لیے تو وہ جاتے ہی ہیں وہاں پہ. تو اس نے یہ سوچا میرے پاس ایک پلان ہے. لوگوں کو اتنی مشکل ہوگی، لمبا سفر کر کے جائیں گے، اور پھر چانسز ہے کہ وہاں جائیں گے تو وہ ریوبوام کو دیکھیں گے بادشاہ، کہیں گے میں بھی اس کو ہٹا دینا چاہیے، وہی رہنا چاہیے. ایون تو خدا نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں نے تجھے بادشاہ بنانا ہے اور وہ بادشاہ رہے گا. God did tell him that. If you follow my commandments, اگر تم میری حکموں کو مانو گے تو خدا نے کہا تھا تمہاری نسل بھی بادشاہ، اس کو میں بھی یہ سے کہنا چاہیے بادشاہ بنا دوں. آپ میں کھینچ جا رہا ہے. اچھا آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اس سے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچڑے بنائے اور لوگوں سے کہا یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے بنا. اور اس کی اسپیچ دیکھیں. جو دھوکے باز بندہ ہوتا ہے نا، بڑا ظاہر یہ کہتا ہے مجھے تمہاری بڑی فکر ہے. ایکچولی اس کو ان کی فکر نہیں تھی کوئی، اس کو اپنی فکر تھی. نورس اس کی اسپیچ سنیں. یروشلم کو جان تمہاری طاقت سے باہر ہے. اے اسرائیل اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے. یہ وہی انسٹنٹ نہیں یاد آ رہا جو یاد ہے ولڈرنیس میں ہوا تھا، بیابان میں ہوا تھا. ایرن نے یہی کہ لوگوں سے کہا تھا یہی تو وہ بچڑا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم جو مصر سے نکال کے لائے. تو دیکھیے کیا لکھا ہے. اور اس نے ایک کو بیتیل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا. ون ان بیتل اینڈ ون ان دیر. سو وی سی اسے 2 بچڑے بنا دیے. اچھا اب ورس 30 کو دیکھیں. اور یہ گناہ کا باعث ہے. نانومس یہ وہ اسرائیل کے خدا کا انکار نہیں کر رہا، اسرائیل کے خدا کو بھی مان رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اسرائیل کے خدا کو نہیں مان رہا، لیکن وہ کہہ رہے کہ یہ اسرائیلی لوگوں کو چھڑا کے لانے والے یہ بچڑے ہیں. تو وہاں جو جاؤ گے، یروشلم جو جاؤ گے پرستش کرنے، یہیں کر لو. وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یروشلم کی پرستش غلط ہے، اس نے یہ کہا یہ یہاں کر لو. دیٹس فالس ورشپ. فالس ورشپ میں کیا ہوتا ہے، جو ٹرو ورشپرز ہوتے ہیں نا ان کے خلاف نیسیسرلی بولا نہیں جاتا، لیکن کیا ہے پرستش میں ایڈیشن کر دی جاتی ہے. That's what they've done right here. جو جھوٹے پادری ہوتے ہیں وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے مسیح نے تمہاری خاطر جان دی، اور وہ سارے ڈائلاگ بولیں گے مسیح نے تمہارے لیے جان دی، مسیح تمہاری خاطر ہوئے، دفن ہوئے، جی اٹھے، آج توبہ کر لو نجات. تو لوگ سارے کہیں گے ہاں یہ نہیں نجات کے بارے میں بات بالکل ٹھیک کرتے ہیں. نو ہی ڈزنٹ، کیونکہ جیروبوم بھی ایسا ہی کر رہا تھا. پر تمہارے لیے پانی چھڑکنا بھی ضروری ہے، بپتسمہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. ہاں ہو سکتا ہے پر نجات سے فضل سے تو نہیں ہے، صاف لفظوں میں نہیں بولیں گے وہ، بٹ لٹل بائی لٹل ایونچولی اسی کو پش کریں گے. So Jeroboam didn't see a lot of things very clearly, but little by little that's what he's doing. پھر یہ دیکھیں کہ یہ گناہ کا باعث ٹھہرا کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جانے لگے، اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے اور عوام میں سے جو نبی لاوی نہ تھے اب اس نے ایک اپنی مرضی سے کاہن بنا دیے. ہم شیئر کر چکے ہیں اس کے بارے میں. خدا نے کبھی نہیں تھا ان کو ڈیزگنیٹ کیا. God never designated them, but he made them. اور یربام نے 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کے لیے ایک اس عید کی طرح جو یہودا میں ہوتی ہے ایک عید ٹھہرائی اور اس مذبے کے پاس گیا. ایسا ہی اس نے بیتیل میں کیا اور ان بچوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی اس قربانی کیسے گزرانی جیسے خداوند نے شریعت میں کہا تھا. Do you see what I'm saying؟ کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہودیت کو مکس کر رہا ہے خود پرستی کے ساتھ، جیسے پاکستان میں پادریوں نے ہندوازم کو مسیحیت کے ساتھ مکس کیا ہوا ہے. Exactly that's what he's doing.
That's exactly what he's doing. جو کبھی بھی پادری ہندوؤں کی رسموں کے خلاف نہیں بولتے. They like it made. سارے خوش ہیں. جو ہندوؤں کی رسمیں کرتے وہ بھی خوش ہیں, مسیحی لوگ بھی خوش ہیں, سارے خوش ہیں. آپ نے کئیوں نے دیکھا نا جو رسمیں کرنا نہیں مانتے, کتنی لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں, دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے. اور کچھ جو باتیں برداشت جن سے ملتا ہے چلو کر لو. کئی لوگوں نے تو بات میں چوری چوری بھی کیا ہوا. دے ہیو نو آئیڈیا. آج کل تو لوگ ہر چیز پوسٹ کر دیتے ہیں. پیپل لائک ٹو پوسٹ ایوری تھنگ ناؤ اڈیز. آپ کچھ چوری کرو گے بھی نا, کوئی نہ کوئی جو آیا ہوگا آپ نے اس پہ ڈال دے گا, میں یہاں گیا تھا کہتے. So you really can't hide anything. But the worst part is آپ خدا سے کچھ چھپا نہیں سکتے. Can't hide anything from God. چرچ سے آپ چھپا بھی لوگے, خدا سے تو نہیں چھپا سکتے. بتائیں مجھے آپ. And that makes it even worse. اس سے تو آپ کھلم کھلا دوگلے بن جاتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ چرچ ممبرس پر آپ کی رسپیکٹ کریں گے؟ You tell me. آپ خود جواب دو. No one's going to respect. They're going to laugh at you. وہ آپ کی مسیحیت کا بھی مذاق ہی اڑائیں گے. بٹ آپ نے اپنے آپ کو خود اس پوزیشن میں ڈالا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے, اب اس نے کیا کیا, ایک عید بنا لی کہ ٹھیک ہے یہ وہ ٹائم فریم ہے نا جب لوگ جاتے ہیں یروشلم, تو ہم وہی قربانیاں یہاں کر لیں گے. دی اونلی ڈفرنس از ہم قربانی بھی ویسی کر رہے ہیں جیسے خدا نے کہا ہے. بٹ لسن, دے آر ڈوئنگ اٹ ٹو بی فیٹ. خدا نے تو منع کیا ہوا تھا کہ تراشا ہوا مورت نہیں بنا, لیکن وہ بنائی ہوا. اور 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو, یعنی اس مہینے میں جسے اس نے اپنے ہی دن میں ٹھہرایا تھا, وہ اس مذبے کے پاس جو اس نے نہ نورس کیا لکھا ہے, خدا نے ٹھہرایا تھا یا اس نے خود ٹھہرایا تھا. دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے, جو اس نے, دیکھیں کیا لکھا ہے, اپنے ہی دل. یہ ایک میسج ان اٹ سیلف ہے, اپنے ہی دل میں ٹھہرایا. خود ہی فیصلہ کر لیا تھا. اب ہم یہودیت میں کیا کریں گے, ان چیزوں کا اضافہ کریں گے. اور بنی اسرائیل کے لیے عید ٹھہرائی اور بخور جلانے کو مذبے کے بعد کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوری کہاں سے آتی, جب وہ مین آف گاڈ آتا ہے یہاں پہ, وہ بھی دور سے آتا ہے یہاں, اور آ کے پھر اس کو کیا کہتا ہے کہ ایک دن جو سایہ آئے گا اور اس مذبے کو کیا کر دے گا, برباد کر دے گا. سو یہ جو فالس ریلیجن اس نے سامریا میں اسٹارٹ کیا تھا, آپ کو پتہ ہے یہ ختم نہیں ہوا. آپ مجھے بتاؤ, جب مسیح اس سامری عورت سے ملے تھے, ریمبر ڈسکشن کیا ہوئی تھی, پرستش کی ہوئی تھی یا نہیں؟ مسیح نے کیا اس کو ایک جواب دیا تھا, سچے پرستار. مسیح نے اس کو پتہ کلیئرلی کیا کہہ دیا تھا, اس کی پرستش سچی ہوئی. یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوئی. دس از دا روٹ آف اٹ, دس از ویئر اٹ اسٹارٹڈ. سامریا میں تھا نا یہ, ون سیکشن واز دیئر. جیروبوم نے صرف اس سے ہم دیکھتے. سو ہیئر از واٹ وی آر سیئنگ. ایک بادشاہ ہے جس کو حکمت دی گئی, اس نے اس حکمت کو شروع میں تو استعمال کیا, جس کی وجہ سے اس کا پوری دنیا میں ایک نام ہو گیا, لیکن پھر اس نے اس حکمت کو استعمال نہیں کیا, اور جو خدا نے اس کو برکات دی تھی اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا, اور اپنے یہ وائفس کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا, ہارسز کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا, گولڈ کو ملٹیپلائی کرنا, جو خدا نے کلیئرلی کہا تھا بادشاہ ایسے نہیں کرتے. اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ ٹو ورشپ دیم. بتوں کو, مندروں کو بنانے کی اس نے سب کچھ دے دی. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ناردرن کنگڈم کی لائف سے بات کریں, جہاں پہ جیروبوام تھا. یہ تقریباً 200 سال تک اس کی یہ جو کنگڈم ہے نا, ناردرن کنگڈم رہی. اس کے بعد اسیرین آ گئے, اینڈ دا کنگڈم واز گون. مسیح کی جو ملاقات اس سامری سے اور اس واقعے کے تقریباً 700 سال بعد. سو ریئلائز دس, ایک چیز جو اسٹارٹ ہوئی ہے فالس ریلیجن, کہاں تک چلا ہے؟ 700 years it was still there.
دیکھ رہے ہیں نا اس کے ادھر فالس ٹیچنگ جب ایک دفعہ شروع ہو، جب پھیل جائے نا، it doesn't just stop, it just keeps spreading. So let's start with Jeroboam. اب لیٹس دیکھیں کہ یہ کیسے جیروبوم کی بنائی ہوئی چیز رکی کیوں نہیں؟ Have you ever thought of that? کیا انف پروفٹس نہیں تھے، کیا انف آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا اس چیز کو بند کرو؟ They weren't. The Bible doesn't record a whole lot of people opposing that. آج کل کے دور میں بھی آپ مجھے بتاؤ، غلط تعلیم کو اپوز کرنے والے، غلط کرسچینٹی کو کے خلاف آواز اٹھانے والے کتنے ہیں؟ آپ مجھے خود بتاؤ. یہ غلط یہودیت تھی نا جو اس نے اسٹارٹ کی، غلط کرسچینٹی بھی تو پھیلی ہوئی ہے ابھی، تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کتنے ہیں؟ انفیکٹ کوئی آواز اگر اٹھاتا بھی لوگ کہتے ہیں اس کے اندر تو پیار نہیں ہے، یہ تو لوگوں سے محبت نہیں کرتے، یہ تو نفرت سے بھرے ہوئے، یہ تو اپنے آپ کو سب سے الگ کرنا چاہتے ہیں. That's what people say. Remember what Jesus said. جو جان دا بیپٹسٹ کی بھی بات کریں، مسیح کی بھی بات کریں، ہیریٹیج کی بات کریں، they were always talking against false teaching. بتائیں مجھے مسیح کے خلاف زیادہ کون تھے؟ ریلیجس کراؤڈ تھا نا، بتائیں مجھے، کیونکہ وہ ان کی غلط تعلیم کو ایکسپوز کرتے تھے. آپ مجھے بتاؤ، جب ہم سمندری گئے، کتنے گئے تھے ساتھ؟ جب غلط تعلیم کو وہاں ایکسپوز کیا تھا، ہوا کیا؟ بتاؤ، خود بتا دو. Someone has to stand up and say. کسی کو تو غلط تعلیم کو ایکسپوز کر دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہاں پہ. People are misguiding people. People کی مس گائیڈنس سے لوگوں نے مر کے جہنم میں چلے جانا ہے. ہاں ایک مسیحت ہے وہاں پہ، جیسے ایک یہودیت تھی یہاں پہ جیروبوام کے دور میں، ورس اینڈ ورس اینڈ ورس. اب یہ جھوٹی مسیحت اتنی بری ہو گئی ہے کہ آپ کرسچن محلے میں جاؤ تو عام بندہ تو جا ہی نہیں سکتا وہاں پہ. کھلم کھلا وہاں ڈرگز ہے، کھلم کھلا وہاں شراب نوشی ہے. نہ لوگوں کے پاس زیادہ ایجوکیشن ہے، نہ لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے، اور ایون رہنے کی بھی جگہ. مجھے تو اسمیل آتی، موسٹ پیپل دیٹ گو دیر دس اسمیل، گٹر کی اسمیل آتی، گندی اسمیلز آتی ہیں، لوگ رہ رہے ہیں ایسے. دیٹس دا ریزلٹ. یہ ہے ریزلٹ جب جھوٹی مسیحت کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. دیٹس دا ریزلٹ. یہ ہے اس کا ریزلٹ جو میرے اور آپ کے ہمارے منہ کے سامنے ریزلٹ. دیٹس واٹ اٹ از. جب یہاں پاکستان کی مسیحت میں جب بت پرستی کو کھلے عام ڈال دیا جائے، کھلے عام ہی تو ڈالا ہوا ہے، کھلے عام ہی تو لوگ مہندیاں مائی سب کچھ کرتے ہیں، ساری ہندوؤں کی رسمیں. مجھے بتاؤ کھلے عام کرتے نہیں؟ پاسٹرز کیا اپنی ریکگنیشن اس پہ کرتے ہیں؟ ان عبادتوں میں جاتے ہیں یا نہیں؟ آپ مجھے بتاؤ. او یس دے ڈو اٹ. انفیکٹ اگر کوئی نہیں کرتا تو لعنت تو اس نے کی جاتی ہے جس نے نہیں کیا. اٹس دی اپوزٹ. اینڈ the result is in front of us. تو رزلٹ تو میرے اور آپ کے سامنے ہے. لوگ تو بیسک چیزوں سے ہی نہ واقف ہیں، کلام کی بیسک چیزوں سے ہی نہ واقف ہیں. خدا کی لعنت تو آنی ہے. اس نام کی مسیحت پر خدا کی برکت نہیں ہو سکتی، لعنت ہی ہوگی، جس میں بت پرستی کو اور مسیحت کو مکس کر کے ایک بہت بڑا وہ دے دیا گیا. واو وی آر ڈوئنگ سو گڈ. وی آر ناٹ ڈوئنگ گڈ. وہ اس سے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی، بڑی بڑی یہ جھوٹی مسیحت کے پاس بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بڑی بڑی فیسلٹیز ہیں، بڑا کچھ آفر کرتے ہیں لوگوں کو، بڑے بڑے سیمینارز کرواتے ہیں، بڑی بڑی کروسیڈز کرواتے ہیں، اور لوگ ان کی دولت سے، ان کی شان و شوکت سے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں. او ڈیفینیٹلی خدا ادھر موجود ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے. وہ جیروبوام نے بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا اس سارے سیٹ اپ کو کرنے کے لیے، پر وہ نار آف گاڈ، خدا کی طرف سے نہیں ہے. میں نے اور آپ نے کلیئرلی دیکھا ہے خدا کی طرف سے بس ایک بیٹا. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بدی شروع ہوئی کنگ سولومن سے کہاں تک پھیلی ہے.
اگر آپ کے پاس بائبل ہے آج آپ بہت ساری ورسز کھول کے دیکھ. وی ہیو ٹائم سو وی ول لک ایٹ سم ورسز. میں چاہ رہا ہوں آپ خود دیکھو اس بدی کو کیسے پھیلی. سو جیروبوام کے بعد لیٹس اسٹارٹ. جیروبوام بادشاہ تھا پہلا، یربام جس کو اردو ٹرانسلیشن میں ملتا ہے. یاد ہے اس کا ایک بیٹا مر گیا تھا. یاد ہے اس نے اپنی بیوی کو کہا بھیس بدل کے جا بادشاہ اس نبی کے پاس اور اس سے بیٹے کے بارے میں دریافت کر. وہ اس کو یہ نہیں تھا پتا، وہ نبی تو خود ہی اندھا ہے. He was blind, he couldn't see. لیکن خدا نے اس کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ بیٹا مر جائے گا، تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے گا. اس کا ایک اور بیٹا تھا، یہ another اس کا نام تھا نیڈاب. آئیے دیکھتے ہیں 1 Kings chapter 15. So start looking at the verses real quick. ہم جلدی جلدی ان ورسز کو پڑھیں گے. آپ خود دیکھیں، انڈر لائن کر لیں اگر آپ انڈر لائن کرتے ہیں، اگر نہیں تو آپ نوٹ کر لیں. بیکاز وی آر گوئنگ ٹو لک. ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ گناہ کیسے پھیلتا شروع کیا جو یربام نے جھوٹی یہودیت اسٹارٹ کی. ہاؤ اٹ اسپریڈ. 1 Kings chapter 15 دیکھیے گا اور اس کی دیکھیے اس کی 25 آیت. دیکھیے اس کی 25 آیت. اور شاہ یہودا عصا کی سلطنت کے دوسرے سال سے یربام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی. So after Jeroboam it's his son Nadab. دیکھیے آگے کیا لکھا ہے. اور اس نے خدا کی نظر میں بدی کی. اور دیکھیے آگے کیا لکھا ہے، مس نہ کریں اس کو. اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے، دیکھیے کیا لکھا ہے، گناہ کروایا. اس کے باپ نے مجھے بتاؤ کیا شروع کیا تھا؟ جھوٹی پرستش، ہاں یا نہیں؟ بت پرستی کو مکس کس کے ساتھ کیا؟ یہودیت کے ساتھ. اس نے کیا کیا؟ اس کو جاری رکھا. He didn't stop it. It's interesting کہ خدا نے اسپیسیفکلی یہ مینشن کیا ہے کہ اس نے ایسے اوکے it doesn't end here. ابھی ختم نہیں ہوا اس کو. اب آپ دیکھیں 1 Kings chapter 16. Let's go to the next one. 1 Kings chapter 16. دیکھیں آپ ضرور، آپ کے پاس بائبل ہے، کھول کے ضرور دیکھیں. Now it's another king. اس کو مار دیا گیا. یاد ہے خدا نے کہا تھا اس کی نسل نہیں رہے گی. ریمبر جیروبوام کی نسل نے نہیں تھا رہنا. So this is it. He's dead. He got killed. اب ایک اور بندہ آ جاتا ہے جو یربام کی نسل سے نہیں ہے. His name is بادشاہ. اور یہ تقریباً 24 سال تک بادشاہ رہا. اچھا 16 باپ اور اس کی دوسری آیت. اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا اور تو یربام کی راہ پر چلا. اب نورس یہ بشا کی بات کی جا رہی ہے. یہ بھی کس کی راہ پر چلا ہے؟ یہ یربام تو اس کا باپ بھی نہیں ہے. That's not even his father. اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا خدا نے اس کو بننے کی اجازت دے دی تو یربام کی راہ پر چلا اور تو نے میری قوم اسرائیل سے، نورس کیا لکھے، گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا. Let me tell you something. جب کوئی فالس جھوٹی پرستش کرتا ہے نا، خداوند کو غصہ آتا ہے. بتائیں مجھے یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ خداوند کو غصہ آیا. God was angry at him. بادشاہ کو بھی موقع ملا 24 سال تک سلطنت پر. He didn't do it. اچھا بادشاہ کے بعد اب چوتھا کنگ آتا ہے، ایلا. His name is ایلا. اب آپ دیکھیں 13 آیت کو. بشا کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلا کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے اور جن سے انہوں نے، دیکھیں کیا، تو اس کا بیٹا جب آیا اس نے بھی کیا کیا؟ سیم وہی چیز. دیکھیں کیا لکھا ہے، اسرائیل سے گناہ کرایا تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائے. So again what is the same sin؟ یہ وہی sin ہے جو چلتا آ رہا ہے جو یربام نے اسٹارٹ کیا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں 19 آیت کو. 19 آیت کو اب آگے اس کے بعد بنتا ہے زمری. That's the other king. اچھا اس کی سلطنت صرف رہتی 7 دن تک، only for 7 days. لیکن دیکھیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے 19 1 Kings 16. اپنے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے خداوند کی نظر میں بدی کی. دیکھیں کیا لکھا ہے، اور یربام کی راہ سے اس کے گناہ کی روش اختیار کی جو اس نے کیا تاکہ اسرائیل سے گناہ کروائے. You see that? It's still going. ابھی تک جاری ہے، یہ ختم نہیں ہوا. It keeps going. So اب ہم دیکھتے کہ زمری کے بعد آتا ہے اومری.
That's another guy. یہ 12 سال تک حکومت کرتا ہے. دیکھیے 25 آیت میں سیم چیپٹر 1 Kings chapter 16 verse 25. تو عمری نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اس سے سب سے جو اس سے پہلے ہوئے. اب بائبل میں لکھا ہے کہ عمری جو تھا جس سے پہلے بادشاہ تھے جتنے بھی تھے ان سب سے برا تھا بدی کے اس نے. اور دیکھیے کیا کیا, کیونکہ اس نے نبات کے بیٹے یربام, دیکھ رہے ہیں آپ مس نہ کریں اس نے نبات کے بیٹے یربام کی سب راہیں اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا, تاکہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائے. یو سی اٹ, نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ عمری بھی آیا, 12 سال تک اس نے حکومت کی اور اس نے سیم اسی جھوٹی پرستش کو جاری رکھا اور خدا کو غصہ دلایا. He was worse than all of us. اس کے بعد آتے ہیں کہ Ahab کے بارے میں تو ہم نے بڑا کچھ سنا ہوا ہے. Remember? That was his son now, Ahab. 1 Kings chapter 16 دیکھیں اور اس کا verse 31 کو دیکھیں. اور گویا نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی. That's Ahab. یعنی کہ اس نے بھی سیم اسی چیز کو جاری رکھا. Ahab کو انفیکٹ اس نے کیا اضافہ کر دیا, بیل کا اضافہ کر دیا. کہ جیزبیل جو ہے کس کو مانتی تھی, بیل کو مانتی تھی. Remember we see by the prophets of Baal, اس نے تو اضافہ کر دیا نا. اس پرستش کو بھی یہ بھی کہتے تھے کہ ہم یہودی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا کرتے تھے, بت پرستی بھی کرتے تھے. جیسے نہیں یہاں پہ کرسچن کیا ہم مسیحی ہیں لیکن ہندوؤں کی ساری رسمیں کرتے ہیں شادیوں میں. جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے تیسرا کرتے ہیں, جیسے یہاں غیر قوم والے کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. They do everything. اور آج کل جو زیادہ روحانی بن گئے, ہم چیز لوگوں کو گاسپل دے رہے ہیں. Really? Don't do it on the third day. Do it on the fourth day. دوسرے دن گاسپل دے دو. اپنے آپ کو اس دائرے میں مت ڈالو, کیونکہ انہوں نے بھی وہی دن مقرر کیا تھا جس دن اسرائیلی لوگ یروشلم جاتے تھے. اسی دن ہم یہاں پہ کر لو نا پرستش. فالس ریلیجن ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں, ڈیٹ بھی وہی رکھ لیتے ہیں اور ہم اپنی پرستش کریں گے. غصہ کریں گے. خدا نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم غیر قوم والوں سے سیکھیں کہ یہ 40ویں پہ کیا کرتے ہیں, برسی پہ کیا کرتے ہیں, تیسرے دن کیا کرتے ہیں, تو ہم بھی اس کو مسیحت میں وہ اس کو ڈھال دیں. کیا خدا نے ہمیں یہ کہا ہے کرنے کو؟ یہ تو انسان کی بنائی ہوئی اس کے طور طریقے. یربام نے بھی تو ایسے کیا تھا. اور ابھی تک دیکھیں Ahab تک ابھی تک وہ سلسلہ جاری. اوکے, ابھی وہ ناٹ ڈن یٹ. لیٹس گو ٹو 1 Kings 22 نا. دیکھیں یہ سلسلہ کیسے جاری رہتا ہے. 1 Kings 22 اور ورس نمبر 52 کو آپ دیکھیں. 1 Kings 22 and verse number 52. اور اس نے خدا, اب ایک اور بادشاہ آتا ہے, and that's Ahaziah. آپ پڑھنا شروع کریں. اس نے 2 سال تک حکومت کی. He's another king. He was king for 2 years. دیکھیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے دیکھ لیں یہاں پہ یربام کی راہ پر چلا, جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کروائے. دیکھ رہے یربام کا انفلوئنس. حالانکہ لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا اس پر خدا کی لعنت ہوئی ہے. ریمبر اس کا بیٹا کیسے مر گیا تھا. ریمبر دوسرا بیٹا بھی مر گیا. It doesn't matter. اچھا, that's Ahaziah. Let's go to the next king. Jehoram, یہ اگلا تھا, اس کا بھائی جو بنا تھا. اب دیکھیں Second Kings chapter number 3. Second Kings chapter number 3. اس کی پہلی 3 آیات میں پڑھتا. اور شاہ یہودا یہوشافت کے 18ویں برس کے سے اخیب کا بیٹا یہورام سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا. And that's the next one. اور اس نے 12 سال سلطنت کی. That's for 12 years. اور اس نے خداوند کے آگے بدی کی, پر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح نہیں, کیونکہ اس نے بیل کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا. تو بھی وہ نبات, دیکھیں آگے کیا لکھا ہے, کچھ چیزیں اس نے ہٹا دی. پر لک فارورڈ, اور ابھی آگے دیکھیں کیا لکھا ہے. تو بھی وہ نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا لپٹا رہا. یو سی نا, لپٹا رہا ان چیزوں سے.
اور ان سے کنارہ کشی نہ کی. That's Jehoram. That's سمجھ لیں یہ. Now let's go to the next king. اس کے بعد آتے ہیں جیہو. 2 Kings chapter 10 دیکھیں اب آپ. 2 Kings chapter 10. 2 Kings chapter number 10. آپ خود آیتوں کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ریالٹی ہے, یہ ایسا ہوا ہے. 2 Kings chapter number 10 verse number 29. 29 کو آپ دیکھیں گے. یہاں پہ اب جیہو بادشاہ, that's the next king, 28 سال تک اس کی حکومت رہی. 29 کو دیکھیں کیا لکھا ہے. تو بھی نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا, یعنی اس نے سونے کے بچڑوں کو ماننے سے جو بیتیل اور دان میں تھے کنارہ کشی نہ. دیکھ رہے ہیں آپ, you see it? Stop it. جیہو نے نہیں رکوایا. انفیکٹ دیکھیں ورس 31 کو دیکھیں. پر یاہو نے خداوند اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی. وہ یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا الگ نہ ہوا. الگ نہیں ہوا. جس طرح ماڈرن ڈے پادری کہتے نہیں ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے, ہم یہ رسمیں نہیں چھوڑ سکتے. ایسے ہی ہے نا یہاں پہ بھی. It's exactly the same way. You know, there's a statement, history repeats itself. Statement ہے یہ, history. جب لوگ سبق نہیں سیکھتے نا, so history repeats itself. اچھا مزید دیکھیں. Again, it's not end yet. 2 Kings chapter 13. دیکھیے گا آپ. Let's see. 2 Kings chapter 13 and verse number 2 کو آپ دیکھیں. Now we have Jehoahaz. یہ 17 سال تک بادشاہ رہا. He was king for 13 years. Look what it says. اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی پیروی کی جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا. اس نے ان سے کنارہ نہ کیا. دیکھ رہے ہو آپ. He was king again اور again اس نے بھی یہ میک شور کیا کہ یہ جھوٹی پرستش جاری رہے. اچھا نیکسٹ ون. اس کے بعد آتے ہیں جیہویش. یہ 13 سال تک بادشاہ رہتا ہے. 2 Kings chapter 13 and verse number 11 کو آپ دیکھیں. اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا بلکہ انہی پر چلتا رہا. دیکھ رہے ہیں آپ سے. It's still going. The next king. یہ پتہ 13واں بادشاہ ہے. 13واں بادشاہ آتا ہے. Let's see what happens now. 13 جب بادشاہ آتا ہے. یہ بادشاہ رہا 41 years تک. 2 Kings chapter 14 اور verse number 24 کو آپ دیکھیں. 2 Kings chapter verse 24 کو آپ دیکھیں. وہ نبات کے بیٹے یربام سے ان سب گناہوں سے جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا باز نہ. That's Jeroboam the second. اس کا بھی نام یربام تھا. پھر ایک اور بادشاہ آتا ہے 14واں بادشاہ. 2 Kings میں ہم دیتے 15 باب اور اس کی 9 آیت میں آپ دیکھو. 15 باب اور 9 آیت میں. اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باپ دادا نے کی اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا. اگین دس از ناؤ زکریا. اس کا نام زکریا ہے اور یہ 6 مہینے تک بادشاہ رہا ہے اور اس سے بھی سیم اسی. پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ریفرنس. اسی کے آگے ہم جائیں اس کو ہمیں ملتا ہے کہ let's just read here. What verse was this? Chapter number 9, verse number 10 کا. اور یبیس کے بیٹے سلوم نے اس کے خلاف سازش کی. نام شالوم تھا یہ. This is the one he comes after him. اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کرایا, قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گئے. So now there's another king. اور زکریا کے باقی کام اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہے. اور اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کے بارے میں. شالوم جو بادشاہ ہے, he was only king for 1 month. یعنی کہ یہ 15واں بادشاہ ہے جیروبوام کے بعد. اس کے بارے میں ریفرنس نہیں ملتا کہ اس نے وہ چیز کی ہے کہ نہیں. Obviously he didn't promote نہیں کیا, but he was only for 1 month. 1 month کے لیے تھا یہ.
So اتنے سارے بادشاہوں کے بعد finally we see one where God says whether he did right or wrong we don't know but we know this is not what's said about him. اچھا ٹھیک ہے, اب let's go to verse number 18 اسی چیپٹر کا verse 8. اب اس کے بعد ایک اور بادشاہ, his name is Pekahiah. verse 2 Kings 15 and no actually it's Menahem نام ہے, sorry ایک اور ہے 15 and verse number 18 کے دیکھیے. اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا اپنی ساری عمر کو نیکسٹ ون کم میناہیم جس کا نام ہے 10 سال تک یہ رہا اور دوبارہ اس نے جب تک زندہ ہے یربام کے گناہ کروایا, یعنی کہ اس جھوٹی پرستش کو جو شروع ہو چکی تھی بند نہیں کروایا. اس کے بعد آتا ہے ورس 24 کو دیکھتے ہیں, دکھایا آتا ہے 24 کو آپ دیکھتے ہیں. Now it's a new one اور اس میں لکھا ہے اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی, وہ نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا باز نہ آئے. That's Pekahiah. اس کی 23 میں اس کا نام مل جاتا ہے. یہ 2 سال تک بادشاہ. اس کے بعد آتا ہے پیکا. یہ 2 Kings chapter 15 میں verse number 28 کو دیکھیں ملتا ہے یہاں پہ. اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جس سے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا باز نہ آئے. So again we see these things keep happening and so far ابھی جو ہم نے ٹوٹل دیکھا ہے 18 بادشاہوں کے بارے میں دیکھا ہے. Look at 18, ہم نے ساری ورسز کو دیکھا ہے so far. There is only one reference ایک کا کہ لکھا نہیں ہے کہ اس نے یربام کی راہ کو اختیار کی, but everyone else has. پھر جو آخری بادشاہ آتا ہے that's Hosea, that's the last one. اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس نے بھی بدی کی. اس کے بعد پھر فائنلی اسیرین. اس کے بعد اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں through this process, یہ جب سلسلہ سارا چل رہا ہے 100 سال کے بعد about 100 years then comes Josiah. یاد ہے نا آپ کو جب اس نے کیا کہا تھا this has to stop, یہ چیزیں رک جانی چاہیے. So اگر ہم ناردرن کنگڈم کی بات کریں تو look at the northern kingdom. 19 بادشاہ تھے ٹوٹل, 19 بادشاہ جیروبوام سے سٹارٹ کرے all the way. صرف 2 کے بارے میں the last one and there was one in the middle somewhere towards the end actually, جس کے بارے میں لکھا نہیں ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے جو جیروبوام نے کیے, but not 17 of them did. اور بائبل میں بڑی کلیئر لکھا ہے. اور ہم دیکھتے کہ یہ فالس ورشپ جو ہے جس کو سمیرٹنس کرتے تھے ایونچولی فرق جسے کہنا چاہے ورژن اس کے بنے. مسیح یاد ہے اس سامری عورت سے پھر ملے جان چیپٹر نمبر 4. یاد ہے وہ کہتی تھی ہماری تو پرستشی وہاں پہاڑوں پر, ہمیں تو یروشلم جانے کی ضرورت ہے. ریمبر شی سیڈ دیٹ, بٹ جیسس کریکٹڈ ہر. مسیح نے اس کی جھوٹی پرستش کو یہ نہیں کہا ویل یو نو ابھی یو نو یہ مسیح میں نہیں ہے, ابھی اس کو یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آئی. بعد میں کہتے ہیں لوگوں کو یہ ظاہر بانی سمجھ نہیں آنی کہ یہ نہیں ہو وہ کیسے. مسیح نے یہ کچھ بھی نہیں کہا, مسیح نے اس کو سمجھایا. یہ جھوٹی پرستش ہے. سچے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرتے. بتائے مجھے مسیح نے ایسا کیا تھا یا نہیں, ہی ڈیڈ اٹ. But false teachers and false preachers don't tell the truth. جھوٹے پادری, جھوٹے استاد سچ نہیں بتاتے. ان کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں لوگوں تک سچ نہیں دیتے, اور اپنے بہانے کو بڑا ویلڈ کر کے رکھتے ہیں کہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھو اتنی جنریشن تک لوگ یہ فالو کرتے رہے یا نہیں, بتائیں مجھے آپ. یربام کی راہ فالو کرتے ہیں سارے. انفیکٹ اسپیسیفکلی خدا نے مینشن کیا ان بادشاہوں نے اس راہ کو, اس فالس ورشپ کو جاری رکھا. اب ہم اگر سدرن کنگڈم کی بات کریں, سدرن کنگڈم میں ایسا اتنا نہیں تھا.
سدرن کنگڈم آپ کو پتہ ہے 140 سال زیادہ رہی. ناردرن کنگڈم جلدی گر گئی اسیرین جب آئے تھے. ناٹ دا سدرن کنگڈم. It took about 140 years more. 140 سال ان کو زیادہ لگے. ان میں سے there was probably about 8 to 9 kings that did right. باقی ان میں سے بھی کسی نے right نہیں. Here's a statement. It's harder to repeat good than to repeat evil. آپ کو پتہ ہے اچھے ایگزامپل کو فالو کرنا مشکل ہے, لیکن جھوٹے ایگزامپل کو سارے فالو کر لیں. غلط نمونے کو سارے فالو کر لیں, لیکن سچے نمونے کو سارے فالو نہیں کرتے. آپ یہ دیکھو کتنی جنریشن تک اس جھوٹی پرستش کو جاری رکھا, ختم نہیں کیا. اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو مسیحت میں جو ہندوازم مکس ہے یہ تو ابھی بھی بڑی زوروں سے جاری ہے. اس کا زور ٹوٹا تو نہیں ہے. کتنی جنریشن سے ہے, ابھی تک اپنے عروج پر ہے. کئی بیپٹسٹ چرچز بھی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. They're fine with it. ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر, ان کو کوئی برا نہیں لگتا. انفیکٹ وہ جسٹیفائی اس سے کر, جیسے یوربام جسٹیفائی کر لیتا تھا, جسٹیفائی کر وہ ہم کلام لوگوں کو دے دیتے ہیں جب وہ مہندی پہ آتے ہیں یا مایوس پہ آتے ہیں, جو بھی آتے ہیں ہم ان کو کلام دیتے ہیں, ہم ان کو مخصوص کر دیتے ہیں. یوربام بھی تو یہی کہتا تھا نا, تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, یہیں رہو نا, یہی پرستش ہوگی, ہم یہی تو اپنی قربانیاں کریں. I'll make it easy for you. آسان ہوتا ہے نا کہ آپ غلط رستوں کو, غلط چیزوں کو, غلط مذہب کو ایکسیپٹ مسیحت میں کر دیں. It's easy because everyone's happy. وہ تو جب آپ کوئی فار ایگزامپل کوئی بھی ہندوؤں کی بنائی رسم آپ لگ سے ہم نے نہیں کرنی تو آپ کے تو اپنے گھر والے خلاف ہو جائیں گے. آپ سب سے پہلے تو وہی آپ کے خلاف ہوں, آپ کے کلوز فیملی ممبر. کیوں بھائی یہ کیوں نہیں کر رہے, وہ کہ یہ کس بدعت کو فالو کر رہے ہو, وہ تو آگے سے ایسے ایسے باتیں کریں گے آپ. بٹ ڈو یو سی دس از واٹس ہیپننگ. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ ایسے ایک پیٹرن بنا ہوا ہے. اب آپ کے بول ایسا کیوں ہے, میں آپ کو بتاؤں اس کا آنسر بڑا سمپل ہے. کیونکہ میرے اور آپ کے پاس پتہ ہے کیا ہے, انسانی جسم ہے. اور ہمارا جو انسانی جسم ہے نا انتہائی گندا, گھنونا اور گناہگار ہے, اور ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں بیکاز وی ہیو اے سنفل نیچر. اٹس ایزی فار اس ٹو ایکسپٹ. لیٹس سی, اگر ہم بات کریں گولیت کی, آپ مجھے بتاؤ گولیت اسرائیلی تھا یا فلسطینی تھا؟ بتاؤ مجھے, بتاؤ ذرا مجھے کون تھا. واز ہی اے فلسطین یا واز ہی این اسرائیلی؟ اس کو ٹرین کس نے کیا تھا, اسرائیلیوں نے کیا تھا یا فلسطین سے کیا تھا؟ بتائیں مجھے, بتائیں مجھے. اچھا وہ لڑا کس کے لیے تھا, اسرائیلیوں کے تھے یا فلسطین سے لڑا؟ He was a Philistine. He was trained by the Philistines. He fought for the Philistines. اچھا اس کے برعکس اب بورن اگین بلیورز کی بات کرتے ہیں جو سچے ایماندار ہیں. میں جھوٹی کی تو بات ہی نہیں کرتا. چرچ میں پڑھے پلتے سیکھتے سچ کیا ہے, سکھایا کس نے ہے ان کو, خدا کے لوگوں نے. لیکن جنگ کس کے لیے لڑتے ہیں, کیا مسیح کے لیے لڑتے ہیں؟ وہ تو فلسطین کے لیے لڑتے ہیں. جو مسیحت کی غلط تعلیمات کو فالو کرتے ان کی فیور کرنے لگ جاتے ہیں, ان کی طرف داری کرنے لگ جاتے ہیں, ان کے لیے لڑتے ہیں. سچائی کے لیے تو وہ لڑتے ہی نہیں. پال نے تو اپنی ڈیتھ سے پہلے کہا تھا میں نے ایک اچھی کشتی لڑی ہے. اس نے لوگوں کے ساتھ مار کٹائی نہیں تھی, اسے غلط تعلیم کو جہاں کہیں بھی گیا تھا نا ایکسپوز کیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا کہ یہ غلط ہے, جس سے لوگ اس کے خلاف So the question is this, آپ جو چرچ میں بڑے پلے ہیں, جس نے صحیح سیکھا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پیرنٹس ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. It doesn't really make a difference. آپ نے تو سیکھا ہے, آپ نے تو سنا ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے.
خداوند کے لوگوں کے لیے جنگ لڑنی ہے یا فلسطینیوں کے لیے لڑنی ہے؟ That's your choice. ہاں فلسطینیوں کو عقل ہے کہ ہم نے اپنے سائڈ پہ ہی رہنا ہے، لیکن خداوند کے لوگوں کو عقل نہیں ہے. انفیکٹ لوگ جب غلط چیزیں کرنے لگے، پتہ ہے کیا، وہ فلانا بھی تو کر رہا ہے، اس کا پاسٹر تو کچھ نہیں کہتا، فلانا بھی تو کر رہا ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا، ان کو ہی پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. Isn't that what what are they doing? They're changing sides now all of a sudden. جس کو جو اس کی چیز جو وہ کرنا چاہتا ہے نہیں کرتے، وہ اچانک سائڈ ہی بدل لے. Let's go to the Philistines. Let's fight for them. اب ان کے لیے لڑتے ہیں اور خداوند کے لوگوں کے لیے، خداوند کے کلام کے لیے، خداوند کی سچائی کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں. So he is saying, what are you going to do as a young person? آپ تو کئی سالوں سے کئی چرچ میں آ رہے ہیں، آپ کیا کرو گے جو سچ آپ نے سیکھا؟ کیا اس سچ کے لیے آواز اٹھاؤ؟ وہ ہمارے پیرنٹس جو ہے، he is the thing, young people آپ سن لیں غور سے. جب میجورٹی آپ کے جو پیرنٹس ہیں نا، سن لیں آج غور سے، وہ نہ تو چاہیں گے کہ وہ پتہ ہے کہ اگر آپ کو جاب ایسی مل جائے گی نا کہ سنڈے کو آپ کو وہ کہیں گے جاؤ کرو کام کرو، لاؤ پیسہ لے کے آؤ گھر سے، ہمیں پیسہ چاہیے، چلے جانا چرچ جب آف ہوگی چلے جانا چرچ. وہ یہ تھوڑی کہیں گے چرچ چھوڑو، یوربان نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ پریسٹیج کو چھوڑ دو. او بٹ گو دیر آن سنڈیز بیکاز اٹس ا لاٹ آف منی، ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، جاؤ جاؤ جاؤ. میجورٹی آپ کے پیرنٹس یہی کہیں گے. شادی کی باری آئے گی، میجورٹی آپ کے پیرنٹس کہیں گمراہ سے کر لو شادی، تو کہ ساری دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو. They'll do it. They won't say کہ خداوند یہ تو پاسٹر کہہ رہے ہیں، پاسٹر ایسے پاگل ہے بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا؟ جھوٹ فریب دھوکہ سب بات پکی بھی کر لیتے، منگیاں بھی چوری چوری کر لیتے، ایسے ڈرامے باز کے سارے لوگ. کیا مجھے پتا نہیں کہ ان چیزوں کا ہم اور کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ Let me tell you something, جب آپ اس طرح کرنے لگ جاؤ گے نا، آپ اپنے گھر پہ اپنے خاندان پہ لعنت لے کے آ رہے ہیں. دیکھو اسرائیلی قوم کا نتیجہ کیا نکلا جب انہوں نے سچ سنا لیکن اس کو رد کر دیا. آپ کے پیرنٹس غلط بات تو آپ کو ہم نہیں کر سکتے، خدا کے کلام کے خلاف. We can't do this. جوسایہ پتہ ہے ینگ بچہ ہی تھا، اس نے خدا کے لیے اسٹینڈ کیا، اور خدا نے پتہ ہے کیا کہا؟ He wasn't یہاں کا وہ نہیں تھا بادشاہ، وہ دوسری کنگڈم کا تھا. خدا نے اس کو یہ کہا تھا کہ جب تک یہ زندہ ہے نا، میں یہ سزا نہیں لاؤں گا، کیونکہ اس نے خدا کے لیے ایک اسٹینڈ لیا. He took a stand for God. As a young person آپ پتہ ہے کہ آپ خدا کے لیے ایک اسٹینڈ لو گے، سچائی کے لیے، راست بازی کے لیے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ماں باپ آپ کو کیا کہتے ہیں یا کس طرح آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں. آپ خدا کے لیے اسٹینڈ لوگے نا. جو سایہ کی لائف کو پڑھے خدا نے کیسے اس کو بلیس، ہی واز بلیسڈ یو. ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کی لائف کو بھی اسٹڈی کر لیں جیروبوام کو جو فالو کر رہے تھے، اور ایونچولی کیسے خدا کی لعنت ہوتا ہے. That's what the Bible says. سب میرے اور آپ کے پاس ایک چوائس ہے. وی ہیو اے چوائس. ہم نے کلام کی سچائی پر قائم رہنا ہے یا غلط پرستش، جھوٹی عبادت، جھوٹی مسیحت، ہندوازم اور مسیحت کو جو ملاوٹ والا مذہب بنا ہوا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. یو ہیو ٹو میک دا چوائس. یہ چوائس اب آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. But let me tell you young people something. آپ خدا کے لیے اسٹینڈ لے کے تو دیکھیں خداوند آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے. ورنہ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ What's happening, what I'm seeing, وہی سرکل ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ سیم وہی غلط فیصلے، وہی غلط چیزیں، وہی غلط بار بار. So it's like we're stuck. ہم آگے جا ہی نہیں رہے. You as a young person can make a difference. As a young person آپ ایک تبدیلی لا سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ تبدیلی لانے والا بڑا گروپ کبھی بھی نہیں ہوتا. It's always one person.
آپ مجھے بتاؤ غلط تبدیلی لانے والا تو صرف ایک ہی بندہ تھا نا، جیروبوام. ہاں یا نہیں؟ And look for how many generations that last. بیچ میں کبھی کوئی ایک آ جاتا تھا، کوئی دو آ جاتا، اس کے خلاف بولتے، میجورٹی لوگوں سے بول رہا ہے. آئی ہوپ آپ جو ٹریننگ کر رہے ہو خداوند کے اندر، آپ ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور جو غلط پرستش، غلط مسیحت ہے، کھلے عام ہے اس ملک میں، اس کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ کہ یہ غلط ہے، اور وقت ہے کہ ہم اب بائبل کی طرف واپس جائیں اور ہندوازم سے نکل آئیں. وقت ہے کہ ایز اے ینگ پرسن آپ کے کہ ہم جو ہے خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں. میرج کی جب بات آئے گی، خداوند کے کلام کے پرنسپلز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں گے. یہ جو 2 نمبری والی چیزیں آپ کرتے آ رہے، کوئی تو ہو جو روکے ان چیزوں کو. Is this one person that کوئی ایک ہے ینگ پرسن جو کہے گا ہم نے اس چیز کو روکنا ہے؟ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے میجورٹی لوگوں نے غلط کیا؟ Why do you have to do wrong? Why can't you do right? اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کے ماں باپ آپ کو غلط سپورٹ کر رہے ہیں؟ Why can't you just do right? کہ ہم نے جو کلام کے مطابق سیکھا ہے، ہم نے تو حساب خدا کو خود دینا ہے. کیا کوئی ایک رہ گیا ہے ایسا، یا کوئی بھی نہیں؟ So we do find a sad statement in the Bible. I looked for a man among the hedge. Book of Ezekiel میں ملتا ہے. Who could stand up and just stand in the gap. یاد ہے جو گیپ ہوتے تھے وہاں پہ جہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے پھر لوگوں کو وارن کرتے تھے کہ میں نے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی مجھے ایک آدمی مل جائے ایسا. اور اینڈ میں پتہ ہے کیا ملتا ہے اسٹیٹمنٹ؟ بٹ آئی فاؤنڈ none. لیکن مجھے کوئی ایک بھی نہیں ملا، کوئی ایک بھی نہیں. سو دا چوائس از یورس. چوائس اب آپ کو کرنی ہے کہ آپ کو کیا